سامعین، آپ نے ہمیشہ نواب آف بہاولپور کے نور محل کا ذکر سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ان کی بادشاہت کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جب انگریزوں نے ان سے خط لکھ کر معافی مانگی تھی۔ یاد رہے، بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی بہت ہی مالدار انسان تھے، اور قیام پاکستان میں ان کے کردار کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ کراچی جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، نواب سر صادق محمد خان عباسی نے اپنی کراچی کی جائیداد الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بطور رہائش دے دیے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم جب حلف اٹھانے کے لیے چلے تو نواب صاحب نے اپنی شاہی سواری قائد اعظم کو پیش کر دی تھی، جس میں بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل پاکستان حلف اٹھانے آئے۔ نواب صاحب نے یہیں سخاوت ختم نہیں کی، بلکہ انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کی سواری کے لیے اپنی مہنگی ترین کار رولز رائس بھی قائد اعظم کو بطور تحفہ پیش کر دی تھی، اور قائد اعظم کی رہائش کے لیے اپنا ذاتی محل جو کراچی میں واقع ہے وہ بھی پیش کر دیا تھا۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی بے لوث خدمات کے صلے میں قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کے خطاب سے نوازا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 1935 میں تشریف لے گئے، جس میں آپ اپنے خرچ پر 100 افراد کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ سفر بروز جمعرات 24 جنوری 1935 کو کراچی کی بندرگاہ سے شروع ہوا، اور اس کا اختتام بروز اتوار 5 اپریل 1935 کو ڈیرہ نواب بہاولپور میں ہوا۔ سامعین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی لندن گئے ہوئے تھے اور مارکیٹ میں سادہ کپڑوں میں گھوم رہے تھے تو انہیں ایک کار پسند آ گئی جس کا نام تھا رولز رائس۔ نواب بہاولپور صادق خان نے شو روم کے اندر جا کر اس کی قیمت اور دیگر خصوصیات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، تو سیلز مین نے سمجھا کہ دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس نے ان سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس بات کو نواب صاحب نے اپنی بے عزتی سمجھا، اور نواب صاحب لندن میں اپنی رہائش گاہ واپس آئے اور حکم دیا کہ رولز رائس شو روم میں فون کیا جائے کہ ہم ان کی تمام کاریں خریدنا چاہتے ہیں، جس پر وہ خوش ہوئے اور نواب صاحب کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ مزید یہ کہ جب نواب صاحب ان کے شو روم میں اپنی پوری فورس کے ساتھ شاہی لباس میں داخل ہوئے، اور وہاں اس وقت صرف 6 کاریں کھڑی تھی، جسے انہوں نے فوراً خرید لیا اور حکم دیا کہ انہیں پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ کچھ دنوں میں نواب صاحب اور کاریں پاکستان آ گئیں تو نواب صاحب نے اپنی ریاست کے میونسپل کارپوریشن کو حکم جاری کیا کہ ان مہنگی کاروں سے شہر کی صفائی اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ ریاست کے نواب کا حکم تھا تو کیسے نہ مانتے، ان گاڑیوں کے آگے جھاڑو لگا کر صفائی شروع کر دی گئی۔ یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک مہنگی کار وہاں کچرا اٹھانے کے کام آتی ہے، تو پھر کمپنی کا بزنس ٹھپ ہوا اور ان کی ٹیکنالوجی کی بے عزتی ہوئی، جس پر نواب صاحب کو کمیٹی نے ٹیلی گرام لکھ کر معافی مانگی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ہم نے سارے معاملے کی تحقیقات کروائی ہیں تو ہمیں اصل حقائق سے آگاہی ہوئی، لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارا سٹاف آپ کو پہچان نہیں سکا۔ براہ مہربانی آپ اب ان گاڑیوں سے صفائی کا کام کروانا بند کر دیں۔ سمین، اس کے بعد مزید 6 رولز روئس کاریں نواب صادق خان عباسی کو بطور تحفہ بھجوائی گئی تھی، جسے نواب صاحب نے قائد اعظم کو اور دیگر لوگوں کو گفٹ کر دی تھی۔ خیال رہے کہ جب پاکستان بنا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق نواب آف بہاولپور صادق خان عباسی نے 7 کروڑ روپے ملکی خزانے میں جمع کروائے، اور ایک مرتبہ تو 1 مہینے کی تمام سرکاری ملازموں کی تنخواہ بھی ریاست بہاولپور کے خزانے سے دی گئی۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی تھی۔ نواب کی جسد خاکی کو لندن سے کراچی لایا گیا تھا، ادھر سے لاہور اور پھر بہاولپور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے میت 4 گھوڑوں کی بگی میں صادق گڑھ پیلس لائی گئی۔ نواب کی نماز جنازہ قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جنازہ تھا، جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان آرمی کی توپ گاڑی میں
پورے فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ قلعہ دراوڑ لے جایا گیا، جہاں نوابوں کی شہی قبرستان میں تدفین کی گئی اور نواب صاحب کی میت کو پاک آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سمین خالق کائنات ان کو جنت الفردوس میں نمایاں مقام نصیب فرمائے۔ کمنٹس میں سبھی نے آمین لکھنا ہے۔